اپنے لیے تو سب لوگ جیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے تو ہر بندہ کہ تمنا میری زندگی شمع کی صورت کو خدایا میری۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم یہاں علم حاصل کر رہے ہیں، جو کوشش کر کے علم کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اس علم کو ہم نے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا ہے۔ یہ علم، یہ تربیت حاصل کرنے کے بعد ہم لوگوں کے لیے فائدہ ہو، کیونکہ شمع کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیں روشنی دیتی ہے۔ ہمارے اندر ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جن کے حق کے اندر یہ دعا قبول ہو چکی ہے کہ وہ آج تمام پاکستان کے اندر ایک شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ شمع کیا ہے کہ ہمیں زندگی ہماری برقرار رکھنے کا سبب پودے لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ نہ صرف ترغیب دے رہے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے لاکھوں کی تعداد میں پودے لگا بھی چکے ہیں، اور پورے پاکستان کو گرین اور کلین کرنے کے مشن پہ کاربند ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہے محترم غلام رسول چشتی پاکستانی صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لیے تو سب لوگ جیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے تو ہر بندہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، لیکن جینا وہ ہے جو ہم انسانیت کے لیے جئیں، جینا وہ ہے جو ہم اس کائنات کے لیے جئیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مل کر کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کے جانوروں کو بھی فائدہ ہو، اس کائنات کے پرندوں کو، چرندوں کو بھی فائدہ ہو، اور انسانیت کو بھی فائدہ پہنچے۔ پاک پتن ہمارا شہر مون سون کے سسٹم سے باہر چلا گیا ہے۔ سب سے پہلا حق ہمیں اپنے اس گھر جیسے شہر کو دوبارہ سے مون سون کے اندر لے کے آنا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم درخت لگائیں۔ درخت کاٹتے جا رہے ہیں، یہ جو میڈیسن، یہ جو کھاد اور سپرے بیچنے والی کمپنیز ہیں، ان کے کہنے پر کہ جی درخت کٹ دیو، اس دی وجہ تو تہاڈی فصل تھوڑی ہوندی ہے، اور ہمارے کسان ان کی بات سن کے درخت کاٹ دیتے ہیں۔ 100 ایکڑ اگر زمین ہے تو 25 ایکڑ سے لے کر 40 ایکڑ تک میں جنگل اگر ہوگا، درخت ہوں گے تو ہم صحت مند زندگی گزاریں گے۔ اگر 40 ایکڑ یا 25 ایکڑ سے 40 ایکڑ تک اگر وہاں پہ درخت نہیں ہوں گے تو ہماری صحت اچھی نہیں ہوگی، ہم بیماریوں کے اندر گر جائیں گے۔ فضا کو درخت صاف کرتا ہے، درختوں کی وجہ سے ہمیں صاف ستھری آکسیجن ملتی ہے، درختوں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کا نہ ہونا درختوں کی کمی ہے، اور ہمارا جو پانی ہے نیچے وہ بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ یہ 60 فٹ پر پانی ہوتا تھا، ابھی 300 فٹ پہ چلا گیا ہے، اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے، رک نہیں رہا ہے۔ جن علاقوں میں درخت زیادہ ہیں وہاں پہ بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، برف باری بھی ہوتی ہے۔ یہ پہاڑوں میں ابھی جو ہم ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں برف باری ہو گئی، فلاں میں ہو گئی، وہاں پہ درخت زیادہ ہیں، اس وجہ سے۔ دوسرا وہ بلندی والی جگہ ہے جس وجہ سے وہاں پر برف باری ہوتی ہے، اور وہی پانی ہمارے دریاؤں میں آتا ہے۔ وہ جو برف کے گلیشیئر ہیں وہ پانی گرمیوں میں پگھلتا ہے، اور وہ ہمارے دریاؤں میں اور نہروں کے اندر، راجباؤں کے اندر، نالوں کے اندر اور ہمارے کھیتوں میں لگ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی اور سینس نہیں ہے، یہی پہاڑ ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے جو کرنے کے کام ہیں کہ صحت مند زندگی گزارنی ہے، گرمی سے یہ جو گرمی بہت بڑھتی جا رہی ہے، اپنے علاقے پاک پتن کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ یہ جو سورج کی گرمی زیادہ ہے اس سے کس طرح بچنا ہے؟ درخت لگا کے۔ صاف ستھری آکسیجن ہمیں ملے گی، ہماری صحت ٹھیک ہوگی۔ یہ جو فضا کے اندر جتنی آلودگی ہے اس سارے کو یہ درخت اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ فضا صاف ملتی ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں، جو یہ لگے ہوئے ہیں ان کو بچانا ہے۔ وہ آپ کے گھر کے باہر ہے، آپ کے کھیت میں ہے، گھر میں ہے، کہیں پر بھی ہے،
उन दरख्तों को पानी देना है। अगर कोई दरख्त नीचे गिरा पड़ा है तो उसको सीधा कर देना है। और दरख्त लगाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। कोई बीज आपको नजर आया, वो बीज किसी भी जगह पर दरूद इब्राहिमी पढ़ के लगा दें, इंशाल्लाह वहाँ से दरख्त निकलेगा। उसको पानी देना है। जिस तरह बच्चों की हमें वो परवरिश करनी पड़ती है, बच्चों को जिस तरीके से उसकी केयर हम करते हैं, इसी तरह छोटे पौधे की भी केयर करनी पड़ती है। अगर ये सारे बच्चे हर साल 2-2 पौधे लगाएं, एक अपने असातिज़ा किराम के नाम का, बल्कि 3-3 पौधे लगाएं। उसमें से पहला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का, दूसरा पौधा अपने असातिज़ा किराम के नाम का, या आपके मेमार हैं इनके नाम के पौधे लगाएं, और तीसरा अपने वालिदैन के नाम का। सिर्फ पौधा लगाना नहीं है, बल्कि उसको लगाकर पानी देना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसको बड़ा करना है, पौधे से दरख्त बनाना है। तो ये हमारी कामयाबी होगी। जितने बच्चे हैं अगर 3-3 पौधे लगाएंगे तो हमारा ये जितना एरिया है ये 2 से 3 साल के अंदर सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगा। इसके अलावा अपने खेतों के अंदर आप लोगों ने कीकर लगाना है, टाली लगानी है, शहतूत लगाना है, कोई भी पौधा लगाना है। जिस तरह हकीम साहब मोहतरम फरमा रहे थे कि अपने असातिज़ा किराम को बता दें तो हम आप लोगों को पौधे फ्री देंगे। अपनी ज़मीनों के अंदर पौधे लगाएं। दरख्त ज़मीन का जेवर है, दरख्त माँ का दूसरा रूप है। दरख्त अगर होंगे तो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, वरना क्या होगा, चारों साइड में इतनी आलूदगी हो जाएगी कि मास्क नहीं, हमें वो स्पेशल वो पहनने पड़ेंगे कि जिसके अंदर से आलूदगी अंदर ना जाए। और गर्मी कितनी होगी कि ये जो ईंटों वाले कमरे हैं इनके अंदर हम बैठ नहीं सकेंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और पानी नीचे चला जाएगा इतना कि हम उसको निकाल नहीं सकेंगे। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर 1300 फुट तक पानी नीचे गया, उनके खड़े दरख्त और सारा कुछ वो खुश्क हो गया, उनकी ज़मीन बंजर हो गई। तो हमने इस माँ धरती को सरसब्ज़ करना है। दरख्तों में ज़िंदगी है, दरख्त हैं तो हम हैं। दरख्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्तों की हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से बहुत सारी हदीस मुबारक मौजूद हैं। तो जो जो बच्चे दरख्त लगाएंगे, 3-3 पौधे लगा के उनको दरख्त बनाएंगे, वो हाथ खड़ा करें। शाबाश शाबाश, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।